روزہ سارے اعمال کے درمیان، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دوسرے اور اعمال ہیں، نماز ہے، ان سارے اعمال کے درمیان روزہ جو ہے سب سے زیادہ روحانی عمل والا ہے۔ اخلاص اور سچائی سے پر عمل ہے یہ۔ بندہ تنہائی میں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، انواع و اقسام کے جو ہے طعام، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، شیطان چاروں طرف سے کوشش میں ہے اس کو ورغلا کر کے کھلا دے، اس کا روزہ خراب کروا دے، لیکن بندہ ہے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے فریضے کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے روزے سے ہے۔ کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹنے دوں گا، جبکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا اسے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ یہ اخلاص جس کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ قرآن کریم کی جو آیت ذکر کی گئی تھی جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو۔ اب یہ ڈر پیدا ہو گیا، اب یہ ڈر پیدا ہو گیا، بندہ کتنا ہی سرکش ہو، اس کی حیوانیت عروج پر ہو اور وہ ادھر ادھر جانا چاہتا ہو، لیکن چونکہ ڈر پیدا ہو گیا ہے، اس کو یہ ڈر اللہ کا خوف جرائم کی طرف پیش قدمی سے روک دے گا، آگے نہیں بڑھنے دے گا، آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے اس عظیم عمل کا۔ روزے کے اندر آپ سنتے ہوں گے ان فی الجنت، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان کہلاتا ہے۔ ریان، باب الریان۔ قیامت کا دن ہوگا، ندا دیا جائے گا، این الصائمون، این الصائمون، این الصائمون۔ تو جنہوں نے اخلاص و سچائی کے ساتھ، یاد رکھیں بات پہلے بھی گزری، ریا اور نمود اور دکھلاوے کے ساتھ رکھا، 80 سال رکھا، 85 سال رکھا، 100 سال رکھا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اخلاص اور سچائی کے ساتھ رکھا ہے، فوراً ان کے کانوں کے اندر آواز جائے گی، وہ اٹھیں گے، اللہ کے بلاوے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے سے جس کا نام ریان ہے اس سے داخل ہوں گے۔ جب سارے داخل ہو جائیں گے تو باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس ریان دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا۔